اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب الزمان اللجن اللجن اللجن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وآلہ. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس سلسلے کا درس نمبر 33. پچھلی مرتبہ مستحب نمازوں کے فقہی احکام ہم نے شروع کیے تھے، اور مستحب نمازیں اور واجب نمازوں میں کچھ ڈفرینسز ہیں، ان میں کیا فرق ہیں، یہ پچھلی مرتبہ ذکر ہوئے تھے. لیکن ابھی بھی مستحب نمازوں کے بہت سے فقہی احکام باقی ہیں، اور آج بھی شاید یہ پورے طور پر مکمل نہیں ہو سکیں گے، اور اگلی کلاس میں مزید اس پہ بات کرنا ہوگی. اچھا، براہ راست اگلے اس کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں مسئلے پر. وہ یہ ہے کہ مستحب نمازوں میں کیا اس بات کا اختیار ہے کہ ان کو خاموشی کے ساتھ پڑھیں، یا مثلا جہر کے ساتھ پڑھیں، یعنی آواز کے ساتھ پڑھیں، یعنی اس کو بلند پڑھنا ضروری ہے یا خاموشی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. تو دیکھیں، مستحب نمازوں میں اس بات کا اختیار ہے کہ خواہ اس کو جہری طور پر پڑھیں، خواہ اس کو اخفاتی طور پر پڑھیں، خواہ اس کو بلند آواز سے پڑھیں، خواہ اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں. واجب نمازوں میں یہ اختیار نہیں. واجب نمازوں میں اگر کوئی شخص چاہے کہ میں جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کرنے لگے، مرد حضرات کے حوالے سے بھی بات ہے اور خواتین کے اعتبار سے بھی. مثلا خواتین میں تو بہت سے مسائل کے اندر، جیسے خواتین کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ مثلا آہستہ آواز میں پڑھی جانے والی نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنے لگے. ہاں، بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازوں میں خواتین کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ اس کو آہستہ بھی پڑھ سکتی ہیں واجب نماز کو، اور بلند آواز سے بھی پڑھ سکتی ہیں، بشرطے کوئی نامحرم سننے والا نہ ہو. تو ابھی مردوں کے حوالے سے ایک بات سن لیجئے کہ جو بھی بالجہر پڑھنے والی نمازیں، یعنی بلند آواز سے پڑھنے والی نمازیں، جیسے فجر ہے، مغرب اور عشاء کی ابتدائی 2 رکعات کی حمد و سورہ ہے، تو اس کو مردوں کو بلند آواز سے ہی پڑھنا ہے، یعنی آواز کا جوہر نکلنا چاہیے. اور پوری نماز بھی واجب نہیں، جیسے عام طور پر ہوتا ہے نا، دماغوں میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں ہیں ان کو پورا بلند پڑھنا ہے. نہیں، صرف اور صرف مردوں کے لیے بھی صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ صرف الحمد اور دوسرا سورہ بلند آواز سے پڑھیں، فجر کی نماز میں، مغرب اور عشاء کی ابتدائی 2 رکعات میں. اور ظہر اور عصر میں بھی حمد و سورہ کو ہی آہستہ پڑھنا ہے، یعنی ظہر اور عصر میں حمد و سورہ کو آہستہ پڑھنا ہے، یا تیسری اور چوتھی رکعت کی الحمد یا تسبیحات اربع کو آہستہ پڑھنا ہے. اس کے علاوہ پوری نماز بلند آواز سے پڑھی جا سکتی. اور بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازوں میں بھی، جیسے فجر، مغرب، عشاء کی ابتدائی 2 رکعت، اس میں بھی صرف حمد و سورہ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے، باقی پوری نماز آہستہ آواز میں پڑھی جا سکتی. حتیٰ کہ تکبیرۃ الاحرام بھی آہستہ آواز میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے. یہ صرف حمد اور سورہ کا مسئلہ ہے بس. اور یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر بھولے سے خلاف ورزی ہو جائے، مثلا جو آہستہ آواز میں پڑھے جانے والی نماز ہے، آپ نے نا ایک دم سے بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دی بھولے سے، یا کوئی شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسی نمازیں پڑھتا رہا ہو، جیسے کہ ہم نے اکثر مرد حضرات کو دیکھا ہے. مرد حضرات اکثر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بالکل خاموشی سے کوئی آواز ہی نہیں نکل رہی. اگر اس کو مسئلہ پتا ہے اور پھر بھی ایسی کم آواز کے ساتھ کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، بس کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اتنی آہستہ نماز پڑھ رہا ہے آواز میں،
یعنی آواز کا جوہر نہیں نکل رہا، تو احتیاط واجب کی بنا پر جان بوجھ کے اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ شرما حضوری میں سوچ رہا ہے کہ میری قرات شاید صحیح نہیں ہے، لوگ سنیں گے تو کہیں گے کہ اس کو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، اور پھر وہ آہستہ آواز میں پڑھنے لگے، جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، نماز باطل ہو جائے گی احتیاط واجب کی بنا پر۔ تو لیکن اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو پچھلی نمازوں کو صحیح سمجھا جائے گا، یا بھولے سے ایسا کر رہا ہے کہ اچانک سے وہ نماز پڑھنا شروع کی اور آہستہ کو بلند پڑھنے لگا، بلند کو آہستہ پڑھنے لگا، تو اس کی وہ نماز بھی صحیح سمجھی جائے گی۔ تو البتہ مستحب نماز کے اندر ایسا کچھ نہیں، مستحب نماز میں بالکل اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے اس کو بلند آواز سے پڑھیں چاہے اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں، بالکل اختیار ہے۔ اور عورت کے لیے جو مستحب نماز والا مسئلہ ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں، جیسے کہ آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی شاید میں نے بتایا تھا کہ عورتیں بلند آواز سے پڑھے جانے والی نمازوں کو بلند پڑھ سکتی ہیں، ان کو اس بات کی اجازت ہے، جیسے فجر، مغرب، عشاء کی ابتدائی 2 رکعات بلند آواز سے قرات کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی نامحرم سن رہا ہو تو پھر ان کو اپنی آواز کو آہستہ کرنا پڑے گا کہ نامحرم کے کان تک آواز نہ جائے۔ اچھا، یہ تو واجب نماز کا مسئلہ ہے، اور عورت اگر مستحب نماز پڑھ رہی ہے تب بھی کیا یہی مسئلہ ہے؟ یعنی عورت کے لیے مستحب نماز میں اپنی آواز کو دھیما رکھنا، تو بہرحال یہ کہ بہرحال اس میں جس طریقے سے وہ اپنی واجب نماز پڑھتی ہے کوشش کرے کہ اس کے اندر بھی یہی والا طریقہ کار اختیار کرے۔ اچھا، یہ جو ہے ایک کہ جہر اور اخفات، یہ یعنی کون سی نمازیں بلند پڑھی جاتی ہیں، کون سی اخفاتی پڑھی جاتی ہیں، باقاعدہ اس کے لیے جو علل الشرائع ہے شیخ صدوق کی کتاب، اس کے اندر اس کی دوسری جلد کے اندر باقاعدہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس میں ایک وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ جو بلند آواز سے حمد و سورہ پڑھے جانے کا مسئلہ ہے اور آہستہ نمازیں کون سی قرار پائی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ وجہ کیونکہ علل الشرائع کے اندر احکامات کی علتیں اور وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں ہمارے چھٹے امام کہ جب پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد، جب معراج کے سفر پر آسمانوں میں تشریف لے گئے تھے تو سب سے پہلی نماز جمعے کا دن تھا اور نماز ظہر کو سب سے پہلے واجب کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مستحبات میں سے ہے کہ جمعے کے دن نماز ظہر کو بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے۔ ویسے تو نماز ظہر دیکھیے آہستہ آواز میں پڑھی جانے والی نماز ہے، لیکن جمعے کے دن یہ خصوصیت ہے جمعے کے دن نماز ظہر کی کہ اس کو بلند آواز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ خواتین نامحرم والی احتیاط کریں، لیکن جمعے کے دن ظہر کو بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے، بلند آواز سے پڑھنا، کیونکہ پیغمبر جمعے کا روز تھا اور ظہر کی نماز سب سے پہلے واجب ہوئی تھی، اور پیغمبر اسلام نے جمعے کے روز فرشتوں نے پیغمبر اسلام کی اقتدا میں نماز ظہر کو ادا کیا تھا، اور پیغمبر نے جمعے کے دن ظہر کی نماز میں الحمد اور دوسرے سورے کو بآواز بلند پڑھا تھا، اس وجہ سے یہ مستحب قرار پایا۔ اور اسی وجہ سے یعنی عورت اور مرد دونوں کے لیے مستحب ہے کہ روز جمعہ نماز ظہر کو بآواز بلند پڑھیں۔ البتہ اس کا بھی اختیار ہے کہ آہستہ پڑھیں، لیکن ثواب اس میں زیادہ ملے گا۔ حتیٰ کہ ضروری نہیں کہ ہم لوگ صرف اسی وقت ہمیں اس کا ثواب ملے گا جب نماز جمعہ وغیرہ کا وقت چل رہا ہوتا ہے کہ جمعہ کی قائم مقام ایک لحاظ سے نماز ظہر سمجھی جا رہی ہے۔ نہیں، اگر آپ نماز ظہر کو غروب سے مثلا آدھے گھنٹے پہلے پڑھ رہی ہیں، یعنی اتنا لیٹ بھی اگر آپ پڑھ رہی ہیں تب بھی ظہر کو بآواز بلند پڑھنا مستحب رہے گا۔ یعنی اس کے بعد ظاہر ظہر کے بعد آپ اثر پڑھیں گے، اثر تو آہستہ آواز ہی میں پڑھنا، لیکن یہ صرف اور صرف نماز ظہر کی خصوصیت ہے، اور صرف یہ خصوصیت
اول وقت کے لحاظ سے نہیں ہے کہ جس وقت جمعہ وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی قائم مقام اگر پڑھی جا رہی ہے تو آپ اس کو بلند پڑھ لیں اور بعد میں دیر سے پڑھیں گے تو آپ کو آہستہ پڑھنا ہے، نہیں، غروب سے پہلے تک بھی اس بات کا اختیار ہے۔ تو اچھا، پھر پیغمبر اسلام نے نماز ظہر پڑھائی اور اس کے بعد جب عصر کا وقت فضیلت آیا اس وقت پیغمبر اسلام نے نماز عصر کو وہاں پر فرادہ پڑھا، اور جو بھی حکم خدا تھا بہرحال فرشتے اس موقع پر اقتداء کے لیے پیغمبر کی موجود نہیں تھے، تو پیغمبر اسلام نے ظہر اور عصر کی نماز میں الحمد اور سورہ اخفاتی طور پر پڑھا، یعنی آہستہ آواز میں پڑھا۔ تو یہ نماز اس طور پر قرار پائی کہ نماز عصر کو ہمیشہ آہستہ آوازی میں پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد نماز مغرب و عشاء کا وقت آیا اور پروردگار نے نماز مغرب اور عشاء کو واجب کیا، تو فرشتوں نے پیغمبر اسلام کی اقتداء میں آ کر نماز مغرب اور عشاء پڑھی، اور اس میں پیغمبر اسلام نے حمد اور سورہ کو بآواز بلند پڑھا۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام کا سفر معراج اختتام پذیر ہوا، پیغمبر زمین کے اوپر واپس آئے، اور اس کے بعد پھر جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو پیغمبر نے اگلی نماز یعنی نماز فجر کو باقاعدہ پیغمبر نے حکم دیا کہ فجر کی نماز کو بآواز بلند پڑھا جائے۔ تو زیادہ تر فقہا نے اس روایت کی بنا پر یہ فتویٰ دیا کہ جہری نمازوں میں حمد اور سورہ کو بآواز بلند پڑھنا، یعنی فجر، مغرب اور عشاء۔ یہ تقریباً سارے ہی ہمارے مراجع کا نظریہ، ایک دو مراجع مجتہدین ہمارے گزرے جیسے سید مرتضیٰ، وہ یہ کہتے تھے کہ جہری جو نمازیں ہیں یعنی اس میں ابتدائی 2 رکعت یعنی الحمد اور جو دوسرا سورہ ہے یہ بآواز بلند پڑھنا واجب نہیں، اور اس حکم کو استحباب پر محمول کیا ہے انہوں نے، یعنی کہا کہ مستحب ہے، لیکن باقی سارے آج اس وقت کے جتنے بھی موجودہ مراجع ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کو بآواز بلند ہی پڑھا جائے، فجر، مغرب، عشاء کی ابتدائی 2 رکعت کے الحمد اور سورہ کو۔ اچھا، ہر شخص اب اپنے ظاہر اپنے فریضے کے مطابق عمل کرے گا، جیسے خواتین ہیں ان کے لیے الگ سے کچھ ڈفرینسز بیان کیے گئے ہیں، عورت اور مرد کی نمازوں کے الگ فرق ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی اور بیان کریں گے کہ عورت اور مرد کی نمازوں میں بھی کچھ فرق پائے جاتے ہیں، اس میں کچھ مستحبات کے لحاظ سے بھی فرق ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر ایک فرق یہ بھی ہے کہ عورت کو اس بات کا اختیار ہے کہ جہری نمازوں کو آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتی ہے اور بلند آواز سے بھی پڑھ سکتی ہے، اگر نامحرم سن رہا ہے تو پھر بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں بھی آہستہ آوازی میں پڑھی جائیں گی۔ اچھا، اس میں ہر شخص کو نمازوں کے مسئلے میں اپنے فریضہ شرعی پر عمل کرنا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے دماغ میں رہنی چاہیے بات، اپنے فریضے۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز اجارہ پڑھ رہا ہے، اچھا ضروری نہیں ہے کہ مثلا عورت ہے تو اس کی نماز اجارہ عورت ہی پڑھے، مرحومہ، اور اگر مرد ہے تو اس کی نماز اجارہ مرد ہی پڑھے گی، نہیں، عورت مرد کی نماز اجارہ پڑھ سکتی ہے، مرد عورت کی نماز اجارہ پڑھ سکتا ہے، بیٹا ماں کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، مرحومہ ماں کی، بیٹی مرحوم باپ کی قضا نمازیں پڑھ سکتی۔ تو اس میں مرحوم کو نہیں دیکھا جائے گا یا مرحومہ کو نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ بیٹی باپ کی نمازیں پڑھ رہی ہے تو وہ اس کے اوپر مردوں والی نماز کا طریقہ لاگو نہیں ہوگا، وہ اپنے فریضہ شرعی پر عمل کرے گی۔ اب بیٹا جو ہے وہ ماں کی قضا نمازیں پڑھ رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ مثلا وہ حجاب کے لحاظ سے پابندیاں یا کوئی اس قسم کی جو یعنی وہ اپنے فریضہ شرعی کے اوپر عمل کرے گا۔ تو اس لحاظ سے اس میں اپنے فریضہ شرعی پر عمل کیا جاتا ہے، اور مستحبی نماز میں جہر و اخفات کے حوالے سے جیسے کہ ابھی تذکرہ ہوا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور چاہیں تو بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نماز پنجگانہ ہے اس کے اندر یہ حکم آپ نے سنا، حتیٰ کہ اپنے اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا قضا نمازوں میں بھی یہی حکم ہے ہمارا، یا ٹھیک ہے جو نماز قضا ہو گئی لیکن پھر بعد میں جس طرح سے بھی چاہیں پڑھ لیں آہستہ یا بلند، نہیں، قضا نمازوں کا بھی یہی حکم ہے جو ادا نماز کا ہے، یعنی اگر ظہر اور عصر کی قضا پڑھ رہے ہیں تو وہ آہستہ ہی پڑھنا ہے، فجر مغرب عشاء کی قضا پڑھ رہے ہیں تو وہ بلند سے ہی پڑھنا ہے مردوں کے لیے، عورتوں کو تو اختیار ہے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا۔ اچھا، واجب نمازوں میں نامحرم سننے والا ہو تو احتیاط کی بنا پر عورت کو آہستہ ہی نماز پڑھنی ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا نامحرم کی موجودگی میں عورت مستحب نماز بآواز بلند پڑھ سکتی ہے، یا عورت کو ریلیکسیشن ہے،
دیکھیے واجب نماز کے اندر تو احتیاط یہی ہے، ضروری یہی ہے کہ وہ آہستہ آواز میں پڑھے اگر نامحرم کے کان تک آواز جا رہی ہے۔ کیا یہ حکم مستحب نماز کے لیے بھی ہے یا اس میں کوئی ریلیکسیشن ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ حکم مستحب نماز کے لیے بھی ہے، یعنی اگر عورت نماز مستحبی پڑھ رہی، نماز جعفر طیار پڑھ رہی ہے، نماز شب قدر پڑھ رہی ہے، یا کوئی اور مستحب نماز پڑھ رہی ہے، نماز غفیلہ پڑھ رہی ہے، تو وہ بلند آواز سے نہیں، وہی جو جس طرح واجب نماز کو بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتی نامحرم کے سامنے، اسی طریقے سے احتیاط کی بنا پر بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتی۔ احتیاط واجب یہ ہے، احتیاط لازم یہ ہے کہ بلند آواز سے نہ پڑھے نماز مستحب بھی اگر نامحرم کے کان تک آواز جا رہی۔ یعنی اس کے معنی کیا ہیں؟ احتیاط واجب یا احتیاط لازم کہ اگر وہ بلند آواز سے پڑھے گی تو اس کی نماز شمار نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اس کے اندر ایک خصوصیت کے ساتھ مسئلہ ہے۔ اچھا ایک بات اور یہ بھی یاد رہے کہ جہری نمازوں کے جو نافلہ ہیں، دیکھیے ہر نماز کے الگ، واجب نماز کے الگ الگ نافلہ ہیں، جہری نمازوں کے نافلہ بلند آواز سے اور اخفاتی نمازوں کے نافلہ آہستہ آواز میں پڑھنا بہتر ہے۔ یعنی اگر ظہر اور عصر کی کوئی شخص نافلہ پڑھنا چاہتا ہے، 8 رکعت جو ہوتے ہیں، تو ان میں مستحب یہ ہے کہ وہ آہستہ ہی پڑھے، لیکن ان کو اختیار ضرور ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ظہر اور عصر کی جو اصل واجب نماز ہے وہ تو آہستہ آوازی میں پڑھنا ہے عورت اور مرد دونوں کو، لیکن اس کے نافلہ میں اس بات کا اختیار مل جاتا ہے کہ وہ بلند بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دونوں میں ثواب کس کا زیادہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اخفاتی نمازوں کے نافلہ کا اخفاتی طور پر آہستہ آواز میں پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور جہری نمازوں کے نافلہ جہری پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے، لیکن اختیار دونوں میں۔ تو یہ دماغ میں رہنا چاہیے، البتہ اختیار ضرور ہے، لیکن زیادہ بہتر، بافضیلت، زیادہ ثواب کا حامل یہ ہے کہ جہری کے جہری اور اخفاتی کے اخفاتی جو ہے وہ نافلہ اس طور پر آہستہ آواز کے اندر جو ہے وہ پڑھے جائے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کے لیے مستحب نماز میں حجاب کے لحاظ سے کوئی ریلیکسیشن ہے؟ دیکھیے واجب، یہ بھی خواتین پوچھتی ہیں کہ مثلا ہمیں نماز شب پڑھنا ہے، کیا وہی پورا اہتمام کریں اس طرح ہم واجب نماز کے لیے کرتے ہیں حجاب کے اعتبار سے؟ کیا وہی سب شرائط ہیں؟ تو دیکھیے جیسے کہ عورتوں میں نماز واجب کے لحاظ سے یہ ہے کہ جناب اس کا چہرہ اور ہاتھ کلائی کے جوڑ تک وہ کھول سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی نامحرم دیکھنے والا نہیں ہے تو وہ پاؤں بھی کھول سکتی ہے، پاؤں کو جو ٹخنے کا جو جوڑ ہے وہاں تک پاؤں بھی، اس میں موزے پہننا واجب نہیں اگر کوئی نامحرم موجود نہیں ہے۔ نماز، اچھا یہ بہت سے لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتی ہیں، اور اکثر لوگ نماز کا یہ والا حکم نکال کے علماء کے پاس لے کر جاتی ہیں، یہ دیکھیے کہاں عورت کے لیے پاؤں کا چھپانا، موزے پہننا واجب لکھا ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ پاؤں کھول سکتی ہے۔ تو یہ اس وقت کا حکم ہے کہ جس وقت کوئی نامحرم وہاں پر موجود نہ ہو۔ اچھا نماز کی ریکوائرمنٹ میں اور شرائط میں نہیں ہے یہ چیز، نماز کی شرائط میں نہیں ہے کہ عورت کے پاؤں چھپے ہوئے، وہ نامحرم کے حجاب کے لحاظ سے ایک حکم ہے کہ حجاب کی پابندی کرنا ہے، یعنی اس کے لیے، ورنہ یہ لازم نہیں۔ مثلا اگر کوئی عورت گناہ کرتے ہوئے وہ پاؤں میں موزے نہ پہنے اور نامحرم بھی موجود ہیں وہاں پر، وہیں پہ ان کے سامنے وہ نماز پڑھ رہی ہے، اس کے پاؤں کھل رہے ہیں سجدے میں جاتے وقت، یا مثلا چادر اس کی اونچی ہے اور اس میں سے پاؤں اس کے نظر آ رہے ہیں، تو اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ بے حجابی کا گناہگار ہوگی۔ یعنی اس کی شرائط میں سے نہیں ہے کہ اس کے پاؤں چھپے ہوئے ہوں نماز کے اعتبار سے، یعنی صرف حجاب کے لحاظ سے پاؤں کا چھپا ہوا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، تو نماز اس کی پھر بھی ہو جائے گی۔ اب ہاں وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں کسی بھی طور پر اپنے آپ کو اس کو چاہیے کہ اس کو وہ چھپائے، اور آگے بڑھ کر کوئی چیز بھی اٹھا کر اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ رکھ سکتی ہے، اپنی چادر کو جو ہے مثلا یا لباس کو یا نچلا کوئی اس نے کو جو بھی پہنا ہوا ہے اس کو اس طرح سے وہ کر لے کہ وہ پاؤں اس کا، بہرحال کسی بھی طریقے سے اس کو پاؤں کو چھپانے کی اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، لیکن بہرحال نماز پر اس کے فرق نہیں پڑے گا اگر بے حجابی اس کی ہو جاتی ہے، اگر اس میں اپنی وہ گناہگار ہے تو وہ اس گناہ کے باوجود بھی بہرحال نماز کی قضا اس کو نہیں کرنی، یا نماز کو وہ باطل نہیں سمجھے گی، لیکن بے حجابی کا اس کو بہرحال گناہ ملے گا، تو اس لحاظ سے تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔
اچھا اب ہاں البتہ اس کے اندر پھر عورت کے ایک اور ہے کہ اس کے بال نظر نہیں آنے چاہیے، حتیٰ کہ اگر نماز کے دوران اس کے بال نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن بعد میں جب ایسی نماز ختم ہوئی، وہ مثلا سامنے میرر میں گئی اپنا حجاب کو صحیح کرنے کے لیے، تو دیکھا اس نے ارے میرا تو ایک بال نظر آ رہا تھا باہر، یا چند بال نظر آ رہے تھے، تو وہ پڑھی گئی نماز اس کی صحیح سمجھی جائے گی۔ لیکن اگر یہ چیز دوران نماز ہو جائے کہ دوران نماز اس نے حجاب صحیح طور پر نہیں کیا، اور وہی اس طرح سے جس طرح عورتیں عام طور پر حجاب کر رہی ہوتی ہیں، بار بار یعنی اپنے اس کو صحیح کر رہی ہیں، ایک دفعہ صحیح طور پر نہیں کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ حجاب کے ساتھ ذرا اٹکھیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی بال نکل رہے ہیں، کبھی چھپا رہی ہیں، نکل رہے ہیں، چھپا رہی ہیں، بار بار اس طریقے سے عام طور پر مشاہدہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، تو اس میں پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کے بال اس میں نظر آئے تو آغا سیستانی فرماتے ہیں بغیر کسی وقت ضائع کیے فوراً وہ جو ہے اپنے بالوں کو چھپا لے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اس نے اگر ذرا سی بھی تاخیر کر دی تو اس کی نماز باطل ہے، اور بہت سے مراجع تو کہتے ہیں کہ چاہے وہ فوراً چھپا بھی لے تب بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ کہ کم سے کم آغا سیستانی وغیرہ کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فوراً اقدام، جیسے ہی اس کو احساس ہو کہ میرے کچھ بال نظر آ رہے ہیں فوراً چھپائے، اگر اس نے نہیں چھپائے تو اس کی نماز باطل ہے۔ تاخیر اگر اس نے کر دی، سوچ بچار کرنے لگی چھپاؤں نہیں چھپاؤں کیا کروں، تو بس نماز گئی اس کی، اس کے بعد وہ ٹھیک سے حجاب کرے پھر دوبارہ نماز پڑھے۔ لیکن فوراً چھپا لے تو اس کی نماز صحیح سمجھی جائے گی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا مستحب نماز میں یہی ساری وہ ہے، نماز شب پڑھنے جا رہی ہے، نماز جعفر طیار پڑھنے جا رہی ہے، کوئی اور مستحب نماز پڑھنے جا رہی ہے، تمام یہی شرائط ہیں یا اس میں کوئی ریلیکسیشن؟ تو جواب یہ کہ اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے، اور پوری وہی واجب نماز والے حجاب کی ساری شرائط ہیں جو کہ واجب نماز میں وہی مستحب نماز میں بھی ہیں، وہی مستحب نماز میں بھی۔ تو یہ فرق اس لحاظ سے اس کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ کیا سنتی نمازوں میں بھی آپ نے سنا تھا کہ سنتی نمازیں چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، سواری پر بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ڈرائیو کرتے ہوئے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ کیا سنتی نماز لیٹ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے یہ سوال اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے اندر سوال کرنے والے کی سستی اور کاہلی کو بھی آپ کو دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ وہ کھڑے ہو کر، یعنی وہ بیٹھنے کی بھی اجازت کی بجائے کہہ رہے ہیں لیٹ کر بھی پڑھنے کی ہمیں اجازت ہے یا اجازت نہیں۔ تو دیکھیے ابھی اس کا تو میں بتاتا ہوں لیٹ کرنے والا مسئلہ، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا یا بیٹھ کر پڑھنا اس کے اندر بھی اجازت تو ہے کہ چاہے کھڑے ہو کر پڑھیں چاہے بیٹھ کر پڑھیں، لیکن اس میں بھی افضل اور زیادہ ثواب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے، بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب کم ہے۔ اچھا اب لیٹ کر پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مستحب نماز کو حالت اختیار میں لیٹ کر نہیں پڑھا جا سکتا، اشکال ہے اس کے اندر۔ البتہ کوئی بھی شخص اگر پھر بھی پڑھنا چاہے تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، شاید ثواب مل جائے، لیکن مستحب کی نیت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں مستحب کی نیت کرنے میں اشکال ہے، رجائے مطلوبیت کی نیت کرے۔ ایک امید ہے، نماز بہرحال ایک اچھی چیز ہے، مستحب نماز کے اتنے زیادہ سخت احکامات بھی نہیں ہیں جس طرح واجب نماز کے ہیں۔ واجب نمازوں کے تو ظاہر الگ ہی ہے، اس میں تو سوائے کوئی بالکل ہی زمین گیر ہو جائے اس میں تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے اتنے مسائل ہیں کہ سہارا لے کر کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہو، کسی آدمی کو جو ہے وہ مقرر کر سکتا ہو جو اسے اٹھائے بٹھائے، تب بھی اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ملتی، بڑی مشکل سے وہ اس کے الگ مسائل ہیں۔ اور مستحب نماز چاہے جائے گا کہ وہ واجب نماز کو لیٹ کر پڑھے، وہاں تو سوائے کہ بالکل ہی اگر کوئی شخص زمین گیر ہے، اتنا خطرناک مریض ہے کہ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو پھر وہ اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ دائیں یا بائیں کروٹ سے یا مثلا چت لیٹ کر جو ہے وہ نماز پڑھے۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مستحب کی نیت سے تو لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، البتہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھے، مستحب کی نیت نہیں کر سکتا، اس میں تو اشکال ہے۔ ہاں وہ فرماتے ہیں حالت اضطرار اگر ہے، یا یعنی حالت اضطرار کے معنی ایسی جگہ پر ہے کہ وہ کھڑے ہو کر یعنی وہ صرف لیٹ کر ہی پڑھ سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، یا مثلاً عدم توانائی ہے، وہ فرماتے ہیں کمزوری بہت زیادہ اس کو ہو رہی ہے، تو یا تو پشت کے بل لیٹے یا دائیں اور بائیں کروٹ سے لیٹ کر اشارے سے پڑھ سکتا ہے،
لیکن فرماتے ہیں الٹے لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا اس کو، یعنی چت لیٹے گا یا دائیں اور بائیں کروٹ سے لیٹے گا، کیونکہ یہ بھی آگے چل کر کبھی انشاءاللہ مسائل میں آئے گا. اکثر لوگ جو معذور ٹائپ کے افراد ہوتے ہیں وہ کہیں نماز جماعت پڑھ رہے ہیں اور الٹے لیٹ کر قبلہ رخ ہو کر پڑھ رہے ہیں، وہ طریقہ کار صحیح نہیں. یا تو چت لیٹے بالکل یعنی پیٹھ کے بل، یا پھر دائیں یا بائیں کروٹ کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر لیٹ کر نماز پڑھے. تو بہت سارے لوگ اصل میں واجب نمازوں کے لحاظ سے تک یہ مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں کہ ہم اپنی قضا نمازیں کیا بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. تو قضا اس پہ بھی ہماری ایک تفصیل سے شاید پچھلے سال اس پہ پوری گفتگو آ چکی ہے کہ کتنی مشکلات ہیں. یعنی انسان اپنی قضا اگر اپنی صحتیابی سے مایوس نہیں ہے، مثلا ابھی فالج ہے لیکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں 2-3 سال میں تم امپروو ہو جاؤ گے اور اپنی نمازیں اس کے بعد چلنے پھرنے لگو گے اور ٹھیک ہو جاؤ گے، تو یہ اپنی قضا نمازیں تک بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا اس وقت. اپنی ادا نمازیں تو بحالت مجبوری بیٹھ کر پڑھنا ظاہر مفلوج ہے، لیکن اپنی قضا نمازیں سوچ رہا ہے جب میں بیٹھا ہی ہوں فارغ ہوں تو اپنی قضا نمازیں کیوں نہ اتار دوں. نہیں، اپنی قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتا. اور اگر بہت سارے لوگوں نے تو یہ والا بھی آج کل جو معذور افراد ہیں اور کوئی ان کے پاس ذریعہ گزر اوقات کا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نماز اجارہ پڑھنے لگتے ہیں، لوگ ہی بیٹھے بیٹھے نماز ہی پڑھتے رہیں گے. ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جو اپنی صحتیابی سے مایوس ہے وہ اپنی قضا نمازیں تو پڑھ سکتا ہے. مثلا ڈاکٹر نے کہہ دیا اب ساری زندگی مفلوج رہنا ہے اپنے، اب تم کوئی نماز جو ہے کبھی کھڑے ہو ہی نہیں سکتے ہو، تو یہ اپنی قضا نمازیں تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اجارے کی کسی اور کی قضا نمازیں اپنے والدین وغیرہ کی نہیں پڑھ سکتا. تو یہ ہے. تو بہرحال لیٹنے کے حوالے سے تو اور ہی زیادہ ویسا مسئلہ ہے. ہمارے کتنے علماء ہیں تو لوگ واجب نماز میں پوچھتے ہیں کہ قضا نمازیں جناب کیا ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ تھکاوٹ کی وجہ سے آفس سے بہت تھکے آئے ہوتے ہیں، اپنی قضا نمازیں بھی ظاہر اتارنی ہے تو بیٹھ کے پڑھنے نہیں. اپنی قضا نمازیں اس طرح سے بیٹھ کر، سوائے اس کے کہ جو اپنی صحتیابی سے مایوس ہے وہ صرف اپنی قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، ذاتی طور پر کسی اور کی بھی نہیں پڑھ سکتا. تو مستحب نمازوں کے اندر حتیٰ کہ ہمارے کتنے علماء ایسے گزرے ہیں کہ مثلا آیت اللہ سید احمد خنساری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 100 سے زائد سال کی ان کی عمر ہو چکی تھی، تب بھی اپنی ہر واجب اور ہر مستحب نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تو بہت الگ سے یہ 2 نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ پچھلے سال کے جو ہمارے ہیں اس کے اندر اس کی کچھ تفصیل آ چکی ہے، احادیث بھی اس کے اندر پیش کی جا چکی ہیں کہ 2 نمازیں ملا کر پڑھنا ہمارے ہاں اختیار ہے، اجازت ہے شریعت کے اندر، لیکن مستحب یہ ہے کہ ہر نماز کو اپنے اپنے اوقات فضیلت میں پڑھا جائے. پھر اپنے اپنے اوقات فضیلت کیا ہیں یہ پچھلے سال جو ہمارے نمازوں کے درس ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، تو وہ بھی انٹرنیٹ پہ اپلوڈڈ ہے، اس پہ سن سکتی ہیں. اچھا، اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے چیز اس میں اس حد تک اجازت ہے مستحب نماز میں کہ اگر ہم چاہیں تو 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیں اور 1 رکعت بیٹھ کر پڑھ لیں، اس تک کی اجازت ہے. چاہیں تو دونوں رکعت کھڑے ہو کر پڑھیں، دونوں بیٹھ کر پڑھیں، چاہے دونوں رکعت جو ہے میں سے 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھیں، دوسری رکعت بیٹھ کے پڑھ لیں. اس سے کوئی یعنی اس پہ مستحب نماز کے اندر اس لحاظ سے کافی ریلیکسیشن ہے. البتہ لیٹ کر پڑھنے کے اندر اشکال ہے جو کہ اس سے پہلے آ گیا. اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جس پر قضا نمازیں ہوں کیا وہ اپنی مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ تو لوگ اس کو شاید روزے کی طرح کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی شخص پر اگر رمضان کا قضا روزہ باقی ہے تو وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن سوچتے ہیں کہ شاید اس لحاظ سے پھر نمازوں کا بھی یہ مسئلہ ہوگا. تو نہیں، نمازوں کا یہ مسئلہ نہیں. جس پر اپنی قضا واجب نمازیں ہوں اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی مستحب نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، بالکل اس بات کی اجازت ہے. تو حتیٰ کہ آپ نے پچھلی مرتبہ سنا تھا کہ آغا سیستانی کی احتیاط واجب تھی، اشکال لگاتے تھے کہ حتیٰ کہ کسی نے نظر کر کے بھی اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے اگر کوئی روزہ، تو جب تک قضا اس کے رمضان کے قضا نہ اتر جائیں تب تک وہ اپنی نظر کو بھی پورا نہیں کر سکتا. پھر آپ کو پچھلی جو احتیاط واجب کی گفتگو آئی تھی تو اس میں حل بتایا گیا تھا کہ اس کی طرف رجوع کر لیں تو پھر اس کا حل ہو جاتا ہے مسئلے کا. تو قضا نمازیں جس کے اوپر باقی ہیں بھی واجب تو وہ اپنی مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم پر اپنی قضا نمازیں تو کیا ہم اپنے کسی مرحوم کی یا اجارے پر قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے ہم مستحب نماز خود تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے مستحب نماز نہیں پڑھ رہے. ہم مثلا جس پر اپنی قضا نمازیں ہیں وہ مرحوم کی قضا نمازیں پڑھنے لگے، تو دماغ میں یہ آتا ہے کہ بھائی تم پر تو اپنی قضا نمازوں کا بوجھ اتارنا واجب تھا، تم کسی اور سے پیسے لے کے اور مثلا اجارے کی نمازیں کیوں پڑھنے لگے؟ تم پر تو اپنی قضا نمازیں واجب تھیں، تم اپنے مرحوم والدین کی فی الحال کہاں سے پڑھنے لگے؟ تو اس کا جواب یہ، اور تمام علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ جس پر اپنی قضا نمازیں ہوں وہ مرحوم کی قضا نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے اور اجارے کی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے. یہ روزوں والا جیسا مسئلہ ایسا نہیں ہے، اور بلکہ روزے کے اندر بھی یہ والی چیز آتی ہے کہ اگر کسی کے اوپر قضا روزے ہوں تو وہ مرحوم کے قضا روزے رکھ سکتا ہے. چلیں وہ فی الحال روزے کے ساتھ کنفیوز نہیں کرتے، وہ جب رمضان آئیں گے اس سے پہلے بھی آپ کی کلاسز ہوں گی، جو ایک ریفریشر سے کلاسز ہوتی ہیں ہماری رمضان میں روزے کے فقہی مسائل کی، اس میں یہ چیز آئے گی. تو بہرحال قضا نمازیں کسی کے اوپر ہوں تو وہ مرحوم کی قضا نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، اجارے کی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے اور مستحب نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے. پھر ایک سوال خواتین کا یہ بھی آتا ہے کہ استحاضے کے اندر جو خواتین عام طور پر ہوتی ہیں تو ان کے لیے اگر وہ کوئی مستحب نمازیں پڑھنا چاہیں تو ان کے احکام وہی ہیں جو واجب نمازوں کے اندر ہوتے ہیں مثلا. اچھا یہاں پر پھر وہ رہے کہ حیض اور نفاس کی بات نہیں ہو رہی، اس میں تو خیر نمازیں پڑھ ہی نہیں سکتی، پڑھنا ہی حرام ہے. استحاضے والی عورت کی جو کہ اس دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے کہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس کا. تو اس میں جیسے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے استحاضہ قلیلہ، اگر کسی کو استحاضہ قلیلہ کے عالم میں ہے تو اس کے لیے پھر یہ حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر نماز واجب کے لیے الگ وضو کرے. یعنی مثلا وہ اگر ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا چاہ رہی ہے یا فجر کی اس کی نماز قضا ہو گئی تھی یا فجر ظہر عصر پڑھنا چاہ رہی ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہے ہر نماز کے لیے، چاہے اس کا وضو ابھی ٹوٹا بھی نہیں ہے بظاہر، تب بھی وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی وہ ایک وضو سے پڑھی اس نے، اس کے بعد ظہر کے لیے دوسرا وضو کرے، عصر کے لیے تیسرا وضو کرے، اور مغرب عشاء کے اندر بھی اسی طریقے سے الگ، یعنی دن کی 5 نمازوں کے لیے 5 وضو ہیں. اچھا یہ مسئلہ کیا مستحب نماز کے لیے بھی آئے گا؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، یہ اس کے اوپر بھی آئے گا. یعنی مثلا اگر وہ عورت نماز شب پڑھنا چاہے، نماز شب کے اندر 6 نمازیں، دیکھیے 4 نمازیں تو وہ پڑھے گی نماز شب کی نیت سے، 2 رکعت وہ پڑھے گی نماز شفا کی نیت سے، اور 1 رکعت پڑھے گی نماز وتر کی نیت سے. 4 5 6. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نماز شب پڑھنے کے اندر استحاضہ قلیلہ والی عورت کو 6 وضو کرنے پڑیں گے، اور اس کے بعد اس کا ارادہ ہے کہ میں نماز جعفر تیار پڑھ لوں، ایک وضو اور کرنا پڑے گا. کوئی اور یعنی جتنی نمازیں وہ پڑھے گی اتنی ہی زیادہ اس کو وضو کرنے پڑیں گے. حتیٰ کہ اگر وہ استحاضہ قلیلہ والی ہے اور وہ کوئی طواف کر رہی ہے اور واجب طواف کر رہی ہے تو طواف کے لیے الگ وضو کرنا پڑے گا اور نماز طواف کے لیے الگ وضو کرنا پڑے گا. تو وہاں عام طور پر اسپرے بوٹل چھوٹی چھوٹی خواتین اپنے ساتھ رکھتی ہیں، اور وہیں خانہ کعبہ کے صحن میں ہی فوراً 10 منٹ کے اندر ہی انہیں وضو کر کے چادر اپنے اوپر عام طور پر ڈال لیتی ہیں. اس کے چادر کے اندر اس طرح چھپ جاتے ہیں، تو کسی بھی کونے میں بیٹھ کے اسی کے اندر وضو کر کے اور پھر دوبارہ فوراً جا کے وہ اپنا نماز طواف وغیرہ پڑھ لیں. 2 کرے گی کیونکہ 2 رکعت کی 2 نمازیں. تو اس طرح سے یعنی جتنی نمازیں اتنے وضو. یہ واجب نماز میں بھی حکم ہے، اور یہی والا مسئلہ ان کی سنت نمازوں کے لحاظ سے بھی. اور اگر اس کے بعد پھر ایک آتا ہے کہ جناب جو استحاضہ کثیرہ کے حوالے سے میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جیسے کہ غسل جو ہے استحاضہ کثیرہ وضو کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن میں مثلا اس کو 3 غسل بھی کرنا پڑتے ہیں، اور فوراً بعد نماز پڑھنا پڑتی ہے، کیونکہ اگر اس نے دیر کی تو وہ غسل ناکافی ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ وہاں پر جو جب عمرے وغیرہ کے حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ تمام مسئلے عورتوں کو سیکھ کر جانے چاہیے کہ بعض اوقات 3 غسل اور بعض اوقات 5 غسل بھی ان کو کرنے پڑ سکتے ہیں. تو وہ یہ سب چیزیں بہرحال دماغوں میں اس لحاظ سے جو ہے رکھنی چاہیے. تو اس کے بعد بہرحال آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ استحاضہ کثیرہ کے غسل کے بعد وضو کی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ غسل کر لے. لیکن اگر وہ وضو کر لے،
اگر وضو کرنا چاہے وہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی وضو کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو غسل سے پہلے کرے. یہ بس ایک چیز ہے. اچھا، پھر ایک چیز اس میں ایک اور بھی آتی ہے استحاضہ متوسطہ کے اعتبار سے. استحاضہ متوسطہ میں احتیاط لازم یہ ہے کہ پہلے غسل کرے اور پھر اس کے بعد وضو کرے. آقا سیستانی فرماتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ایک تھوڑی سی پرابلم ایک یہ آتی ہے کہ دیکھا جائے تو پہلے غسل کر رہی ہے پھر وضو کر رہا ہے اس کو، اب وہ اس کا سر بھی اس کا گیلا ہوا ہے، اس کو خشک کرے گی، اس کے بعد وضو کرے گی، تو ایک لحاظ سے زحمت ہو جائے گی اس کو. تو یہاں پر ایک مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہاں پر اگر وہ آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لے. آیت اللہ وحید خراسانی بھی یہی کہتے ہیں، امام خمینی بھی یہی کہتے تھے، آقا خوئی بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک عورت کو اختیار ہے کہ چاہے وضو پہلے کرے غسل سے یا وضو غسل کے بعد کرے، اس کو اختیار ہے. تو یہاں پر اگر وہ رجوع کر لے اور وضو غسل سے پہلے ہی کر لے تو اس کو سر کو خشک مسح وغیرہ کے لیے کرنے کا اتنی پرابلم نہیں ہوگی. تو بہرحال ابھی میں ظاہر ہے اس کے مسائل تو نہیں بتا رہا ہوں، لیکن یہ کہ مستحب نمازوں کے لحاظ سے یہ حکم ہے کہ جو اس استحاضے کے اعتبار سے جو وضو اور غسل کے مسائل ہیں وہ مستحب نمازوں کے اعتبار سے بھی وہی ہیں جو کہ واجب نمازوں کے. اچھا، اب ایک مسئلہ اس میں اگلے جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ کیا نافلہ نماز کو ایک ہی جگہ ہم کھڑے رہ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، ایک جگہ پہ کھڑے رہ کر بھی پڑھی جا سکتی. پھر دوسرا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مستحب نماز میں ہم کھا پی سکتے ہیں یا واجب نماز والا حکم ہے؟ کہ مثلا واجب نماز میں آپ کو پتا ہے کہ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، اور واجب نماز میں اس طرح سے کہ انسان کوئی چیز اٹھا کر کھا لے یا کچھ پانی پی لے، اس بات کی اجازت نہیں ہے. تو مستحب نماز میں کھانے پینے میں اشکال ہے. یعنی صرف ایک موقع ملتا ہے مستحب نماز میں پانی پینے کا، وہ بھی ایک عمومی حکم نہیں ہے کہ مثلا مستحب نماز سامنے پانی رکھا ہوا ہے، آپ نے کہا چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے، آپ گئیں آپ نے پانی پیا اس کے بعد پھر مستحب نماز کنٹینیو کرنے لگی. اس میں صرف ایک مورد ایسا ہے کہ آپ پڑھ رہی تھیں، مثلا نماز شب پڑھ رہی تھیں اور تھوڑی دیر بعد ہی، اور آپ کا ارادہ ہے کہ آج میں روزہ رکھوں، اور اب بالکل آخری وقت پہ آپ نماز شب پڑھ رہی ہیں. اب یا تو آپ نماز شب کو توڑ کر جائیں اور اس کے بعد پھر پانی پئیں، کیونکہ اس کے بعد روزے کا وقت شروع ہو جائے گا اور پیاس بھی آپ کو لگ رہی. تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر اس طرح سے وقت تنگ ہو جائے اور آپ کو روزہ بھی رکھنا ہو اور پیاس لگ رہی ہو تو آپ اور قبلے سے ہٹے بغیر پانی 2-3 قدم کے فاصلے پر ہو. ایک تو ہوتا ہے کہ اتنا چل کے جا رہے ہیں بہت دور 10 منٹ کے فاصلے پر پانی پینے کے لیے، نہیں، 2-3 قدم کے فاصلے پر پانی ہے تو آپ پانی جا کر پئیں اور اس کے بعد نماز کو وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں سے آپ نے چھوڑا. صرف ایک مورد، وہ بھی عمومی طور پر نہیں ہے کہ آپ کو جب چاہیں بلا وجہ آپ کو پانی پینے کی یا کھانے کی تو خیر اجازت ہی نہیں، صرف پانی پینے کا ایک مورد بیان ہوا ہے خالی. وہ ہے کہ آپ کو جب کہ روزہ رکھنا ہو اور وقت تنگ ہو تو آپ دوران نماز ہی صرف پانی پی لیں قبلے سے ہٹے بغیر اور 2-3 قدم کے فاصلے پر ہی اگر مثلا پانی وغیرہ کہیں رکھا ہوا ہے. اچھا، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ، اور نماز واجب میں بھی چیز آ سکتی کہ مثلا دوا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا دیکھیے دوا کھانے کے لحاظ سے نماز واجب میں اگر کوئی پانی سے کوئی گولی کھا لے تو یہ تو جائز نہیں، اور بغیر پانی کے بھی اشکال ہے. مثلا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک سے مثلا دل میں تکلیف ہونے لگی اور مثلا کوئی ہارٹ پیشنٹ، تو ٹھیک ہے پانی تو نہیں پی سکتا لیکن گولی نکال کے اس نے مثلا جو ہے منہ میں ڈال کے نگل لی. تو دیکھیے اس کے اندر تو پھر اگر عقلی اور شرعی وجہ آ جائے تو وہ تو نماز کو توڑ بھی سکتا ہے. بھائی وہ تو اس کو مثلا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے چیسٹ میں پین ہو رہا ہے تو وہ شریعت کہتی ہے نماز توڑ دو، جاؤ گولی کھاؤ پانی کے ساتھ کھاؤ اور اس کے بعد نماز پڑھ لو. لیکن دوران نماز اس کی اجازت نہیں ملے گی. ہاں البتہ ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ دوران واجب نماز بھی اور مستحب نماز بھی کوئی سانس کے جو مریض ہیں وہ نماز کی حالت میں انہیلر کو استعمال کر سکتے ہیں. اچانک سے اس کا سانس پھولنے لگا، نماز میں خشوع خضوع نہیں ہو رہا ہے، جیب میں انہیلر رکھا ہوا ہے، اس نے نکالا 2 پف ڈالے اپنے منہ میں
اور اس کے بعد نماز کنٹینیو کرنے لگا. ظاہر ہے یہ فعل قلیل بھی ہے, کوئی فعل کثیر نہیں ہے کہ جس سے نماز باطل ہو. دوران نماز انسان ہاتھ اٹھا کے مثلا ٹائم بھی دیکھ سکتا ہے. دوران نماز مثلا موبائل اگر بجنا شروع ہو گیا, جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل کو سائلنٹ بھی کر سکتا ہے, یعنی یہ فعل قلیل ہے. تو انہیلر بھی اگر یہ نکال کے اگر یہ کر لے دوران واجب نماز بھی, تو نماز پر فرق نہیں پڑتا. تو مستحب نماز میں بھی ایسا کر سکتا ہے. بہت سے نوجوان عام طور پہ پوچھتے ہیں, تو چلیں اس لحاظ سے کہ اسلام میں ہر چیز کے احکام موجود ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا نماز میں ہم چیونگم چبا سکتے ہیں, پہلے سے اب نکال کر پھینکیں گے تو ضائع ہو جائے گی, ابھی تو ہمیں 1-2 گھنٹے تک اور بھی مثلا اس کو استعمال کرنا تھا. تو بہرحال چلیں ان کے لحاظ سے بھی فقہی مسئلہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر چیونگم چبانے سے اس کا رس باقاعدہ حلق سے نیچے اگر اتر رہا ہو, اس کی مٹھاس, وہ تمام چیزیں, تو پھر تو اس میں اشکال ہے. لیکن اگر اس کو فقط منہ کے کونے میں رکھ لیا جائے, جیسے عام طور پر بہت سے افراد جو ہیں وہ نسوار وغیرہ سائڈ میں کونے میں رکھ لیتے ہیں, لیکن بالفرض تو اگر کوئی شخص صرف ظاہر ہے کہ اس کو چبا نہیں رہا ہے, وہ نہ اس کا رس حلق میں جا رہا ہے, اور وہ صرف اگر اپنے منہ کے کونے کے اندر اس کو رکھ لے اور نماز پڑھتا رہے, تو اس کی نماز بہرحال صحیح سمجھی جائے گی. ہاں اس میں اس کو مسئلے کو حالت روزہ میں نسوار رکھنے پر قیاس نہ کیا ہے. اس میں اکثر علماء نے یہ کہا ہے کیونکہ بہرحال نسوار سے مخلوط لعاب جو ہوتا ہے اس کے کچھ ذرات پھر بھی حلق سے نیچے اترتے رہتے ہیں, تو اس لحاظ سے روزہ ان کا باطل ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ لیکن اگر صرف اس حد تک ہو کہ صرف یہ آپ نے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا اور کوئی ذرہ نہیں جا رہا, کوئی مٹھاس والا لعاب حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے, تو بہرحال نماز ٹھیک رہتی. لیکن ایک ایسی بچوں کے لحاظ سے ایک سوال تھا, اس کا میں نے جواب دے دیا. ضروری نہیں کہ اس میں اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس پہ عمل کرنا ہی شروع کر دیں, ضروری ہے کہ ایک طرف چیونگم رکھ کے اور اس کے بعد نماز پڑھی جائے. اچھا, پھر ایک مسئلہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مستحب نماز کو تیمم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ سردیاں بہت ہیں, وضو کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا ہے, مثلا مستحبی نماز تو پڑھنی ہے, اتنی ساری ریلیکسیشن تو پہلے ہی ہیں, اس میں قبلہ رخ ہونے کی بھی شرط نہیں ہوتی ہے, اور استقرار کی بھی شرط نہیں ہے, اور سواری بھی پڑھی جا سکتی ہے, اور حالت حرکت میں اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہوں, پیدل چلتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے, تو سوچتے ہیں کہ شاید پھر وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور تیمم کے ساتھ ہی اگر ہم پڑھ لیں. تو اس میں مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ سوائے عذر کے, جبکہ انسان پانی کی طہارت سے معذور, جب طہارت سے معذور ہو اس وقت تو اجازت ہے اس کی, لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے اس کے پاس تو نماز مستحب بھی تیمم کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی, یعنی وضو کرنا ہی پڑے گا. اور عذر کیا ہوتا ہے؟ وہی عذر کے جو نماز واجب کے لحاظ سے عذر شمار ہوتے ہیں, تیمم کے جو موارد ہیں, بس وہی موارد مستحب نماز کے بھی ہیں. یعنی تیمم کے اعتبار سے مستحب نماز اور واجب نماز کا کوئی فرق نہیں, یعنی بغیر وضو کے کہ ہم وضو نہیں کر رہے اور صرف ہمیں ہلکی پھلکی سے سردی لگ رہی ہے, الکساہٹ ہو رہی ہے, کون سردی میں جائے اور مثلا پانی ڈالے, تو ہم ایسا کرتے ہیں تیمم ہی کر لیتے ہیں. نہیں, مستحب نماز میں اس کی اجازت نہیں سوائے سے کوئی عذر. پھر ایک بڑا معرکۃ الآراء ایک مسئلہ ایک آتا ہے کہ کیا نافلہ نماز کو اس کا وقت آنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سارے افراد خاص طور پہ جو اس قسم کی جابس وغیرہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نافلہ نماز کا بہت یعنی شوق ہے کہ ہم پڑھیں, اور جیسے کہ نافلہ فجر ہے, اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تو ہم نافلہ فجر کے متعلق بھی یہ سوال پوچھتے ہیں. اس میں تو خیر ریلیکسیشن بھی ابھی آگے چل کر آئے گا, لیکن اکثر یہ سوال پیش آتا ہے نماز ظہر اور عصر کے نافلہ کے لیے. تو کیونکہ نماز ظہر کے نافلہ جو ہیں وہ نماز ظہر کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد پڑھے جا سکتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز ظہر کا جب وقت آئے گا تو ظہر کے نافلہ کا وقت شروع ہوگا, یعنی پہلے نافلہ پڑھیں اس کے بعد واجب نماز پڑھیں. لوگ کہتے ہیں مثلا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, تو ہم کیا یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی ہم نافلہ پڑھ لیں وقت آنے سے پہلے؟ تو اس پہ علماء منع کرتے ہیں کہ نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. نماز ظہر کا جب وقت آئے گا تبھی نافلے کا وقت شروع ہوگا. وہ انشاءاللہ نماز نوافل کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے, یہ ہماری جو اگلی گفتگو آئے گی اس کا عنوان بنے گا, فی الحال تو یہاں پر نہیں. لیکن نوافل کو کیا وقت آنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے بہت سے ایک تو مستحب نمازیں جن کا کوئی وقت مقرر نہیں, وہ تو آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. مثلا نماز جعفر طیار کا کہاں کوئی وقت مقرر ہے؟ ٹھیک ہے, تو نماز جعفر طیار ہے, نماز مغفرت والدین ہے, ان کا کوئی وقت مقرر نہیں, یہ تو جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن نوافل کا بہرحال ایک وقت مقرر ہے. مثلا دن کی نمازوں کے جو نافلہ ہیں وہ واجب نمازوں سے پہلے پڑھے جاتے ہیں,
لیکن واجب نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد دن کی نمازوں کے نافلہ واجب نمازوں سے پہلے پڑھے جائیں گے، لیکن نماز واجب کا جب وقت شروع ہو جائے گا، اور رات کی نمازوں کے نافلہ میں نماز واجب پہلے پڑھی جاتی ہے اور اس کے نافلہ بعد میں پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک کی حد تک تو بات عام طور پر لوگوں کو سمجھ میں پھر بھی آ جاتی ہے۔ اچھا، اب مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ رات کی نمازوں کے نافلہ میں واجب نماز پہلے پڑھی جائے گی اور نافلہ اس کے بعد میں پڑھے جائیں گے، تو یہ نماز فجر کے جو نافلہ ہیں اس کو کون سی میں کاؤنٹ کریں گے، دن کی نمازوں میں یا رات کی نمازوں میں؟ یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ یہ کب شمار کی جاتی ہیں۔ کیا نماز فجر کا نافلہ دن کی نمازوں میں شمار کیا جاتا ہے یا نماز فجر کا نافلہ رات کی نمازوں میں شمار کیا جاتا ہے؟ ابھی آپ نے سن ہی لیا کہ وقت سے پہلے تو ظہر اور عصر اور مغرب و عشاء کے نافلہ نہیں پڑھے جا سکتے، لیکن یہ جو ہے اپنا نماز فجر کا نافلہ، نماز فجر کے نافلہ کے اندر بڑی ریلیکسیشن ہے۔ یہ نماز فجر کا نافلہ نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، بلکہ اتنا پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے آغا سیستانی کے فتوے میں کہ آپ نماز مغربین پڑھیں، اور نماز مغربین پڑھنے کے بعد اگر آپ 11 رکعتی نماز پڑھنے میں، نماز شب پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے، یا تو نماز شب بھی پڑھ ڈالیں 11 رکعت، مثلا 10 منٹ میں پڑھ لیں گی آپ اسے، یا اگر آپ نماز شب نہیں پڑھنا چاہتی ابھی فی الحال، تب بھی اتنا وقت گزر جائے کہ جس میں نماز شب پڑھی جا سکتی ہے، جیسے 10 منٹ، یعنی نماز مغربین کو اول وقت میں پڑھا آپ نے، اور اس کے بعد 10 منٹ کا وقت ویسے ہی گزار لیا تسبیحات وغیرہ پڑھ کے، اس کے فوراً بعد بھی آپ نافلے فجر پڑھ سکتی، اتنی ریلیکسیشن۔ یعنی آپ کے لیے فجر سے اتنا پہلے اٹھ کر نافلہ پڑھنا جو ہے اگر ممکن نہیں ہے تو آپ اتنا پہلے بھی نافلے فجر پڑھ سکتی۔ اور کچھ ویسے فقہاء میں ویسے اختلاف ہے، آقا خوئی فرماتے تھے کہ رات کا 1/6 حصہ جب گزر جائے اس کے بعد نافلہ فجر پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو فجر سے 2 گھنٹہ پہلے پڑھ سکتے ہیں، اور 6 گھنٹے کی کہیں رات ہے تو مثلا فجر سے 1 گھنٹہ پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام خمینی فرماتے تھے کہ فجر کاذب کے وقت جو ہے اس کو پڑھیں۔ تو خیر وہ چھوڑیے، بہرحال آغا سیستانی کے اندر اتنی زیادہ اس کی ریلیکسیشن ہے کہ اتنا پہلے بھی وقت آنے سے اتنا پہلے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ان کا مجھے اس میں جو ہے فتویٰ مل نہیں سکا ہے، تو امام خمینی کے لحاظ سے فجر کاذب کے لحاظ سے اس کو پڑھ لیں، لیکن شاید یہ کہ ان کا اتنا زیادہ ریلیکسیشن نہیں ہے کہ جیسے کہ آغا سیستانی کی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر پیش آتا ہے، تو اتنا وقت گزر جائے تو مثلا نماز آپ نے مغرب عشاء پڑھی، اس کے بعد 10 منٹ کا وقت گزارا، یا نماز شب بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز شب بھی ابھی پڑھ کے، البتہ اس کا ثواب کم ہے، جتنا فجر سے قریب پڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ ہے۔ نافل فجر میں بھی جتنا فجر سے قریب پڑھیں گے اس کا ثواب زیادہ ہے، البتہ اس کی تھوڑی تفصیل جب ہم نوافل کے اوقات بتائیں گے اس وقت ذرا نسبتاً زیادہ آئے گی۔ ہاں کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ایک اور بھی آتا ہے کہ کیا نوافل کی قضا بھی ہوتی؟ دیکھیں کتنی روایات ایسی ہیں کہ باقاعدہ روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ پروردگار جب کوئی بندہ مومن، بلکہ ریکمینڈڈ ہے کہ اگر کسی کے نوافل قضا ہو جائیں، مثلا وہ ٹائم پہ نہیں پڑھ سکا نافلہ اور اس کا وقت نکل گیا، تو اس کے لیے تاکید ہے کہ نوافل کی قضا انجام دے، نوافل کی قضا انجام دے۔ روایت میں یہاں تک آئی ہے کہ پروردگار عالم فرشتوں کے سامنے فخر و مباحت کرتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو یہ ان نمازوں کی قضا کر رہا ہے جن نمازوں کی قضا میں نے اس پر واجب بھی نہیں کی تھی۔ صلی اللہ علیہ محمد محمد۔
تو نوافل کی قضا ہوتی ہے، نوافل کی قضا کی تاکید بھی ہے۔ اچھا، کون سے نوافل کی قضا کرنا ہے؟ دیکھیے، ایک تو نوافل سے مراد عام طور پر مستحب نمازیں بھی لی جاتی ہیں۔ دیکھیے، جن نمازوں کا وقت مقرر ہے، جن نوافل کا، ان سب کی قضا ہے۔ جیسے نماز پنجگانہ کے نوافل کی قضا ہے، وقت گزر جائے تو مستحب ہے کہ ان کی قضا انجام دو۔ حتیٰ کہ نماز شب کی بھی قضا ہے۔ نماز شب رات کو آپ نہیں پڑھ سکیں تو آپ جو ہے نماز شب کی قضا پڑھیں، یہ ریکمینڈڈ ہے۔ اچھا، اس کے اندر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دن کے نوافل کی قضا دن میں انجام دی جائے اور رات کے نوافل کی قضا رات ہی میں ادا کی جائے۔ الٹا بھی کر سکتے ہیں، دن کے نافلہ کی قضا ہم رات میں کر سکتے ہیں اور رات کے نوافل کی قضا ہم دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ نماز شب کی قضا ہم دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ زیادہ بہتر اور باعث ثواب یہ ہے کہ دن کے نوافل کی قضا دن میں انجام دی جائے اور رات کے نوافل کی قضا رات میں انجام دی جائے۔ یہ زیادہ بہتر، زیادہ ثواب، زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے دونوں طرح سے کہ دن کے نوافل کی قضا رات میں، رات کے نوافل کی قضا دن میں، جیسا چاہیں آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ مسئلہ ہوا۔ اچھا، اب ویسے تو نافلہ نمازوں کی بھی قضا ہے، نماز شب کی بھی قضا ہے۔ سبھی مراجع یہ بات کہتے ہیں، آغا سیستانی نے بھی منہاج الصالحین کی پہلی جلد میں اس بات کو لکھا ہے کہ البتہ ایسے نوافل کی قضا کرنے کی تاکید نہیں ہے جو بیماری کی وجہ سے نہ پڑھے، اس کی تاکید نہیں۔ اللہ نے بیماری کی وجہ سے ویسے ہی، کیونکہ روایتوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے اور وہ ان مستحبات کو انجام نہیں دے سکتا جو کہ وہ معمولاً انجام دیتا تھا، تو پروردگار عالم اس کا وہی ثواب بیماری میں ویسے ہی لکھ دیتا ہے بغیر اس عمال کی انجام دہی کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تو جب اللہ نے پہلے ہی سے ہی آپ کو اس زحمت سے بچا لیا ہے تو اب اتنی تاکید نہیں ہے کہ آپ ان کی بعد میں قضا کرتے رہیں، آپ کو ثواب تو اس کا مل ہی چکا۔ تو اس لحاظ سے ان چیزوں کا عادی بننا یہ فائدہ دلواتا ہے۔ یعنی وہ نہیں کہ جو اس سے پہلے بھی نوافل نہیں پڑھتا تھا، مستحبات انجام نہیں دیتا تھا، بیمار ہو گیا تو اب اس کو کوئی ثواب نہیں، وہ پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا۔ اب تو یہ بیچارہ پڑھتا تھا، بیماری کی وجہ سے ذرا مجبور ہو گیا، اب نہیں پڑھا جا رہا، کمزوری ہو رہی ہے اس کو، اس کے معمولات متاثر ہو گئے ہیں، تو اس کو پروردگار وہی ثواب عطا فرما دیتا ہے جو وہ صحت یابی کے عالم میں انجام دیتا تھا۔ جی ہاں، قضا کی نیت سے اگر وہ قضا ہو گئے۔ اچھا، اب ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر آدمی تھوڑا سا پریشان بھی ہوتا ہے، اور جب وہ نوافل کی اہمیت، ابھی ہمیں نے نوافل کی اہمیت بھی نہیں بتائی کیونکہ ابھی ہم نافلہ نمازوں پر اصلاً گئے نہیں، ابھی تو مستحب نمازیں اور فرق اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، تو آدمی واقعی پریشان ہوتا ہے کہ اب تک میں نے اتنی زندگی گزار دی، اتنی نمازیں پڑھ لیں، اتنے زیادہ نوافل تو مجھ سے چھوٹ گئے، اب ان کی میں قضا نمازیں ہی ہم پر اتنی موجود ہوتی ہیں عام طور پر کہ ہم نوافل کی بھی قضا انجام دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ 8 رکعت جو ہے مثلا ظہر کی اور عصر کی اور اس طرح مغرب عشاء اور اتنے سارے 34 رکعت جو ہیں وہ بنتے ہیں الگ سے 17 رکعت کے علاوہ اور 51 پورے دن کی۔ تو اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا ثواب جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس کو ہم کیسے حاصل کریں؟ تو دیکھیے، شریعت اسلام نے کتنے آپ کو ایسے طریقے بتائے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا زیادہ جسمانی عبادات کی طرف راغب نہیں، لیکن لالچ تو بہرحال آتا ہے کہ کاش ہم یہ کر سکتے، لیکن مصروفیات، ویسے تو عبادت خدا کے لیے کوئی ایسی مصروفیات کے بہانے اور بھی چیزوں کے لیے تو ہم کتنا وقت نکالتے ہیں، لیکن چلیں فی الحال اگر مان لیں تو کیا اس کا پھر بھی کوئی حل موجود ہے؟ ایک حل ہے، نوافل یومیہ کا ثواب لینے کا نماز پڑھے بغیر۔ اچھا، یہ ضرور ہے، یہ نہیں کہ سب لوگ اس کو کرنا شروع کر دیں اس لحاظ سے کہ بس ہمیں نوافل نہ پڑھیں، نہیں، اس کا تو وہ تو اوریجنل چیز ہے، اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص نہ پڑھ سکے، وجوہات ہوں، پچھلی زندگی اسی طریقے سے گزر گئی ہو، تو ایک شریعت نے طریقہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یومیہ نمازوں کے نافلہ نہ پڑھ سکے، نہ ان کی قضا کر سکے، تو آغا سیستانی منہاج الصالحین میں لکھتے ہیں اور سب مراجع بھی یہی فرماتے ہیں، مستحب یہ ہے
کہ ہر 2 رکعت کے بدلے غریب مومن کو 1 مد یعنی 3 پاؤ آٹا دال یا چاول وغیرہ دے. اور وہ اگر اس پر بھی قادر نہیں یعنی ہر 2 رکعت کے بدلے, اس کا مطلب ہے کہ 17 رکعت بنیں گی اس لحاظ سے, تو ہر 2 رکعت کے بدلے 1 مد یعنی 3 پاؤ دینا پڑے گا اس کو آٹا دال یا چاول میں سے. اگر اس پر قادر نہیں ہے, کیونکہ یہ تقریباً میں نے ویسے ہی حساب لگایا تھا اور سب سے کم آٹے کے اعتبار سے لگایا تھا کہ اگر یہ پہلی والی چیز کو اگر ہم کریں تو یہ ایک مہینے کی نافلہ نمازوں کے جو آٹے کا خرچ تھا وہ تقریباً 17,850 روپے بن رہا تھا. لیکن اگر کوئی شخص واقعی صاحب حیثیت ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مستحب نمازیں, اگر یہ نافلہ نہیں پڑھ سک رہا ہے تو وہ ہر 2 رکعت کے بدلے یہ کر لے. یہ اچھا, پھر اگر کوئی شخص اس پر قادر نہیں ہے, پیسے بہت زیادہ لگ رہے ہیں بھائی میں روزہ یعنی ایک مہینے کی, روزانہ کی بات نہیں, یعنی پورے 1 مہینے کی نافلہ نمازوں کا اتنا بنے گا, تو اگر وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ہر 2 رکعت کے بدلے ایسا کرے تو وہ دن کی نمازوں کے لیے 3 پاؤ اور رات کی نمازوں کے لیے 3 پاؤ آٹا یہ کسی غریب کو دے دے, 1 مد جسے کہا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے تقریباً 1.5 کلو پر ڈے کا اس کا حساب بنے گا اور تقریباً 2,500-2,500 ہزار روپے مہینہ اس کا بنے گا. اور مستحب نمازوں کے یہ جو نافلہ ہیں, نافلہ نمازیں وہ پڑھ بھی نہیں پا رہا ہے, نہ ان کی قضا کوئی شخص کر پا رہا ہے, تو ٹھیک ہے پھر وہ 2,000-2,25 ہزار روپے خرچ کر کے کم سے کم, یعنی آٹا ہی سب سے اس میں کم ہے, ورنہ ضروری نہیں کہ غریب غربا کو بیچاروں کو صرف آٹا ہی آٹا دیا جائے, ان کو چاول کی بھی ضرورت پیش آتی ہے, دالوں کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. البتہ ایسی چیز جو مستقل طور پر کھائی جا سکے, یعنی کہ آپ انہیں چائے کی پتی دے دیں, نمک اور مسالے وغیرہ ان پیسوں کے پرووائڈ کر دیں, نہیں وہ شمار نہیں ہوگا. یعنی کھانے کی ایسی چیز جو الگ سے بھی مستقل طور پر کھائی جا سکے. مسالے کوئی بیٹھ کے مستقل تو نہیں کھا سکتا, نمک جو ہے وہ اس پہ تو گزارا نہیں ہو سکتا اس کا کہ وہ نمک کھاتا ہو کوئی, کیونکہ معمولاً وہ غذا نہیں. تو آٹا دال چاول وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز کھانے کی وہ 3 پاؤ کی مقدار کے برابر وہ دے سکتا. تو اگر کوئی شخص نوافل پڑھ بھی نہ سکے, نہ ان کی قضا انجام دے سکے, لیکن ثواب لینا چاہتا. اچھا, اس میں ایک اور بھی چیز ہے, وہ نوافل جو کہ پچھلی ساری زندگی گزر گئے ہیں, کیا ہم یہ کر سکتے ہیں مثلا ہمارے پاس کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ یہ بھی کرے کہ وہ پچھلے نوافل کی قضا کے بھی اس طرح سے اتار دے, یعنی وہ ہر مہینے کے اعتبار سے وہ لگا لے. سال میں مثلا اگر 2,200 روپے مثلا بن رہے ہیں 1 مہینے کے, تو حساب لگا لے 24-25 ہزار روپے کے اندر مثلا وہ 1 سال کے نافلہ نمازیں کا جو ایک لحاظ سے کفارہ یا فدیہ جو بھی اس طرح کی کوئی چیز اس کو کہہ لیں, تو وہ اس کا ثواب حاصل کر سکتا ہے غریب تک یہ چیزیں پہنچا کر. اچھا, اس میں پیسے نہ پہنچائے, جنس بھی پہنچانی پڑے گی, اجناس ہی میں سے ہی اس کو دینا پڑے گا. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ اس لحاظ سے ایک اچھی چیز ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کریں تاکہ وہ اتنے زیادہ اصلاً یہ کہ ابھی آپ کو ان کے فوائد نہیں پتا ہے. جب فوائد علم میں آتے ہیں, جیسے کہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی ہم بیان کریں گے کہ جو نافلہ نمازیں ہیں, یہ خود معصومین نے بات ارشاد فرمائی کہ نافلہ نمازیں واجب نمازوں کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں ان کا جبران کر دیتی ہیں. آپ مثلا کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ دوران نماز آپ کا خشوع خضوع نہیں ہوتا ہے, غلطیاں آپ سے ہو جاتی ہیں, نماز کا وہ معیار آپ قائم نہیں رکھ سکتی جو کہ نماز کا اصلاً معیار قائم رکھنا چاہیے. تو جو نمازوں میں کمی واقع ہوتی ہے ان کے ثواب میں نافلہ نمازیں جا کر ان کمی کو پورا کر دیتی ہیں, جبران کر دیتی ہیں, کمپنسیٹ کر دیتی ہیں. تو اتنی بڑی بیساکھی ہم نے وہ ہٹا رکھی ہے اور اپنی لا علمی کی وجہ سے, جبکہ اس کے متبادل حل بھی موجود ہیں. تو اس طرح سے یا تو نوافل کی قضا انجام دیں, یا قضا نہیں انجام دے سکتے تو کم سے کم پیسے کو قائم مقام بنا کر غریب غربا کی امداد بھی. دیکھیے اس میں پروردگار عالم کا ایک وہ بھی مزاج بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھتا ہے. مثلا وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اگر کوئی شخص نماز نوافل کو انجام نہ دے سکے, قضا نہ کر سکے, تو ٹھیک ہے 1,00,000 دفعہ مثلا اللہ اکبر یا تسبیح جو میری کوئی انجام دے. اس نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی, بلکہ کہا ہے کہ جاؤ میرے بندوں غریب بندوں کی اس طرح سے امداد کرو تو میں تم اس کا ثواب دے دوں گا. تو درود بھیجیے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی نہیں, اس کا نہیں ہے ایسا مسئلہ, وہ پڑھنا پڑیں گے, اس میں کوئی چھوٹ نہیں.
آواز بہت کم آئی ہے آپ کی, دوبارہ زور سے کہیے گا. نہیں, واجب نمازیں اگر مستحب, واجب کا تو سن ہی لیا آپ نے, وہ تو ممکن نہیں ہے. اور مستحب نمازوں میں بھی یہ اجناس ہی دینی پڑیں گی, حج کرانے سے یا کوئی اور کسی مد میں پیسہ خرچ کرنے سے, یتیم خانے میں ویسے ہی امداد کر دینے سے یا مسجد کی تعمیر میں خرچ کر دینے سے یہ چیز ادا نہیں ہوگی. جو مستحب نوافل کا جو کفارہ بیان ہوا ہے اس طریقے سے, بس اسی مد میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے. نہیں, صرف اور صرف یہ نماز شب کے لحاظ سے ہے. ہاں, اب اس کے بعد آپ اس کے بعد سے لے کر یہ صبح تک ٹائم چلے گا. یہ نہیں کہ 10 منٹ بعد ہی آپ کو فوراً نافلہ فجر پڑھنی, آپ جتنی چاہیں اور نمازیں پڑھ لیں. یعنی سمجھے نافلہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے اب وہ, ہاں 10 منٹ کے بعد سے, مغربین کے بعد سے. اچھا, اس کو نکال کے دوران نماز پھینک دیجیے اس کو, یا ایک سائیڈ میں کر لیں کہ اسے حلق سے نیچے نہ اترے. بہرحال یہ تو اب یہ سوال تو بہت شروع ہو جائیں گے, پھر سب درس رہ جائے گا. وہ تو آپ مجھے معلوم ہے اتنی ساری قضیے اٹھ رہے ہیں بیچ میں, اس میں ضمنی سوالات بہت آ جائیں گے, لیکن یہ یہاں کے اس کے بھی ڈیکورم کے خلاف ہے کہ یہاں بیچ میں سوالات, اس سے پھر وہ چیز رک جائے گی. ساری جو اہم مسئلے ہو سکتا ہے وہ خود ہی کور ہو جائیں ابھی آپ آگے چل کے جیسے کہ سن رہی ہیں. اچھا, اب ایک ہوتا ہے کہ مثلا ہمیں پڑھنی ہے مستحب نمازیں ہیں, نوافل وغیرہ, شک ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ نمازیں مستحب پڑھی یا نہیں پڑھی. دیکھیے عام طور پر جو بہت سی نمازیں, اول تو جو صرف واجب کی حد تک رہتا ہے اس کو تو یہ شک نہیں ہو سکتے, لیکن جو مختلف مستحب نمازیں وغیرہ پڑھنے کا عادی ہے تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے نماز ابھی پڑھی یا نہیں پڑھی. تو دیکھیے اگر کوئی ایسی نماز مستحب ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں, جیسے نماز جعفر طیار, اور شک ہو رہا ہے کہ میں نے نماز جعفر طیار پڑھی یا نہیں پڑھی, روزانہ کیونکہ پڑھتا ہے, وہ ہو سکتا ہے دن میں بھی پڑھتا ہو, رات میں بھی پڑھتا ہو کوئی شخص. اب شک ہو رہا ہے کہ یہ میں نے نماز جعفر طیار پڑھی یا نہیں پڑھی, اور اس نماز کا کوئی وقت مقرر نہیں. نوافل کا تو ایک وقت مقرر ہوتا ہے نا کہ کب پڑھنے ہوتے ہیں, لیکن ایسی مستحب نمازیں ان کا کوئی وقت مقرر نہیں, اور شک ہونے لگے کہ میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی, تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس نماز کو پڑھے. واجب تو ظاہر ہے نہیں ہے کیونکہ مستحب نمازیں پڑھنا واجب نہیں ہے, لیکن وہ جو اس کی تھا کہ مجھے ان مستحب نماز پڑھنی ہے, تو شک اگر ہو جائے کہ میں نے فلاں مستحب نماز پڑھی یا نہیں پڑھی جبکہ اس نماز کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا, تو سمجھے کہ نہیں پڑھی اور پڑھے. واجب تو نہیں ہے, البتہ اس کو پڑھنے کا اس لحاظ سے ایک مستحب حکم ہے اس کے لیے. یا مثلا جس کا وقت مقرر ہے جیسے نوافل یومیہ, وقت مقرر ہے اور ابھی وقت باقی اور شک ہو رہا ہے کہ میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی, اس صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ وہ اس نماز کو پڑھے. مثلا ابھی وہ مغرب اور عشاء کے درمیان بیٹھا ہوا ہے, اب اسے شک ہو رہا ہے کہ میں نے نافلہ مغرب پڑھی یا نہیں پڑھی, تو وہ نافلہ مغرب پڑھے. واجب تو نہیں ہے, لیکن حکم یہ کہ اگر تم ثواب لینا ہے تو تم اس نماز کو پڑھو. تو شک کی حالت میں, ہاں اگر وقت گزر گیا ہے تو پھر شک کی پرواہ نہ کرے. مثلا وقت گزر گیا ہے, نافلہ مغرب عشاء یا ظہر اثر کے نافلہ اب اسے مغرب میں یاد آ رہے ہیں, وقت گزر گیا ان کا, اب سمجھے کہ بس پڑھ لیے ہوں گے, بس اب اس کو پڑھنے کا حکم نہیں. لیکن نوافل کا اگر وقت مقرر ہے اور وقت کے دوران ہی شک ہونے لگے کہ میں نے اس نافلہ کو پڑھا یا نہیں پڑھا, تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس نافلہ کو پڑھے. اچھا, اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اپنے نافلہ پڑھنے اور والدین کی قضا نوازیں بھی ہیں, تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے نافلہ کو چھوڑ کر والدین کی قضا نمازیں پڑھ لیں, تو کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ ہمیں نافلہ پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے. یعنی ہم اپنے نافلہ کو چھوڑ کر والدین کی قضا نمازیں, مثلا مرحوم والدین کی, زندہ کی تو کوئی نہیں پڑھ سکتا, مرحوم والدین کی قضا نمازیں مثلا اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ہمیں نافلہ کا ثواب بھی مل جائے. تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی والدین کی قضا پڑھیں گے تو والدین کی قضا کی ہی نیت ہوگی اور پھر نافلہ کا ثواب نہیں ملے گا. یعنی والدین کی قضا پڑھنے سے نافلہ ساقط نہیں ہوتے. البتہ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے یہ عمل جائز ہے. رجائے مطلوبیت شاید پروردگار عالم آپ کو نافلہ کا ثواب دے دے,
یعنی آپ کے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی نافلہ ہی اتنے زیادہ ہیں، پھر والدین کی قضا نمازیں بھی ہیں، تو میں اپنے نافلہ چھوڑ دیتا ہوں کون سے مجھ پر واجب ہیں، لیکن والدین کی قضا نمازیں پڑھ لوں کہ ان پہ کوئی ممکن عذاب ہو تو وہ برطرف ہو جائے. تو وہ فرماتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے ایسا کر سکتا ہے، اور امید ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت و برکت اس کے اپنے والدین کے لیے رحمت اور یہ جو ان کے بخشش کا طلبگار ہے اس کے اعتبار سے اس کو نافلہ نماز کا ثواب بھی عطا فرما دے. انشاءاللہ اس کو اس بات کا امکان ہے، لیکن یہ عمل مستحب ہونے کے لحاظ سے نہیں کر سکتا. وہ رجائے مطلوبیت شاید پروردگار عالم اس بات کو قبول کر لے. تو نافلہ پڑھنے کے بجائے والدین کی قضا پڑھے تو اصول کے اعتبار سے تو والدین کی قضا نمازیں کا ایک الگ حکم ہے، اس سے نافلہ تو ساقط نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ اسے نافلہ بھی پڑھے یعنی، لیکن فرماتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے اگر پڑھ لے تو بہرحال امید ہے کہ پروردگار ثواب عطا کرے گا. اچھا، اب یہ جو آپ نے سنا تھا کہ سواری پر یا چلتے ہوئے مستحب نماز پڑھنے کا، اس کو کئی دفعہ تو بیان ہو چکا ہے، مجھے اس کو دہرانا نہیں ہے کہ بس معمولی سے سر کے اشارے سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ ایک جگہ کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھ رہی ہیں مستحبی، تو اب تو قبلہ رخ ہونا بھی شرط ہے اور جسم کا ٹھہرا ہونا بھی شرط ہے، استقرار جس کو ہم نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا. لیکن اگر آپ حالت حرکت میں چلتے ہوئے ہی نماز پڑھ رہی ہیں مستحبی، تو اس میں پھر قبلہ، مثلا آپ قبلے کے بالکل برخلاف سمت میں جا رہی ہیں، آپ چلتے ہوئے، رکی ہوئی نہیں، رکی ہوئی اگر ہوں گی، ویسے پرانے علماء کچھ یہ بات کہتے تھے کہ بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ رک کر قبلہ رخ ہو کر تکبیرۃ الاحرام کہہ دیں اور اس کے بعد چاہے اپنے رخ کو بدل لیں. لیکن وہ موجودہ مجتہدین وہ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں مثلا برخلاف سمت میں بھی اگر جا رہے ہیں تو آپ اسی سمت میں ہی آپ اللہ اکبر کہہ کے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے اور اس کے بعد چلتے ہوئے نماز پڑھ لیں، چاہے قبلے کے برخلاف ہی کیوں نہ. اور استقرار بھی شرط نہیں، جسے مل رہا ہے آپ کا ظاہر ہے تو اس میں بھی نماز وہ پڑھی جا سکتی. تو اچھا، ایک سوال یہ آتا ہے اور مراجع سے بھی پوچھا گیا، مثلا ہم سواری پر جا رہے ہیں نماز شب پڑھتے ہوئے، اب اچانک سے ریڈ سگنل آ گیا، سرخ روشنی پر گاڑی کو روکنا پڑتا ہے. اور اب تو آپ نے پچھلی مرتبہ بھی مسائل میں سنا تھا کہ حکومتی قوانین جو اس طرح کے مفاد عامہ میں بنائے گئے ہیں ان کی پابندی بھی آغا سیستانی اور دیگر مراجع کہتے ہیں کہ واجب ہے، اور تو اب ہمیں رکنا ہی ہے. تو کیا ہم اپنی مستحب نماز کو روک دیں؟ کیونکہ اب تو ہم چل رہے تھے نا، ہمیں چلنے میں اجازت تھی اور ریڈ سگنل پہ ہماری گاڑی آ کر رک گئی، تو ہم نماز کو روک دیں جب تک کہ دوبارہ گاڑی چلے اور پھر اس کے بعد ہم نماز کنٹینیو کریں؟ علماء فرماتے نہیں، اس احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ نے حالت حرکت میں شروع کی تھی اور اس کے بعد کہیں آپ کو اس طرح سے رکنا پڑ گیا تو آپ کو نماز کو روکنا ضروری نہیں، آپ نماز کو کنٹینیو رکھ سکتے. تو اس میں اس لحاظ سے کوئی حرج نہیں. اچھا، اب ایک سوال اس کے اندر اور ہے، اور شاید اس سوال پر ہی آج کا درس روکنا پڑ جائے، اگرچہ آج کے لحاظ سے بھی میرے پاس کچھ ابھی کافی سوالات باقی تھے، لیکن کیونکہ اگلی کلاس تو ہماری ویسے بھی مستحب نمازوں کے مسائل پہ بھی کنٹینیو ہونا تھی تو چلیں وہ وہاں پر منتقل ہو جائیں گے. کیا نافلہ نماز کو پڑھتے ہوئے بھی عورت اور مرد کے درمیان وہی شرعی فاصلہ ضروری ہے کہ جو کہ عام طور پر واجب نمازوں کے اندر ہوتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ واجب نمازوں کے لحاظ سے بھی بات کر رہا ہوں، پھر مستحب کا بتاؤں گا کہ واجب نمازوں میں مرد آگے ہو اور عورت اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. البتہ اگر عورت آگے ہو یا دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہوں تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان احتیاط واجب کی بنا پر 10 ہاتھ کا فاصلہ ضروری ہے. 10 ہاتھ. اچھا، اب اس کو ہم نے ایک چارٹ کی صورت میں بھی بنا لیا ہے، وہ آپ کے سامنے اس لحاظ سے اگر آ جائے کہ عورت اور مرد کی نمازوں کے درمیان فاصلہ کتنا اس میں مراجع میں بہت اختلاف ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر مرد اور عورت کی نمازوں میں 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا ضروری ہے. آیت اللہ وحید خراسانی اور آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں 1 بالشت کا فاصلہ، اور آقا خوئی فرماتے تھے کہ ہر سمت سے 1 بالشت کا فاصلہ ضروری ہے. ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ عورت آگے کبھی یہ مرد کے برابر کھڑی ہو نہیں سکتی، مرد کو ہمیشہ آگے ہی کھڑا ہونا ہے تو نماز صحیح ہوگی. آیت اللہ بشیر نجفی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی تو احتیاط واجب لگاتے تھے، ان کا فتویٰ ہے کہ دوران عورت اور مرد کے درمیان 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے.
اور امام خمینی فرماتے تھے عورت اور مرد میں کسی فاصلے کی شرط نہیں ہے، ایک بالشت کا بھی ضروری نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ اس مسئلے کے اندر فقہا کے اندر ایک اختلاف موجود ہے۔ ابھی یہ بات اور بتا دی جائے کہ عورت اور مرد کی نماز میں جو فاصلے کی شرط ہے، اس میں محرم اور نامحرم کی کوئی قید نہیں۔ یعنی اگر محرم مثلا شوہر اور بیوی ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو تب بھی یہ فاصلہ ضروری ہے، ماں اور بیٹا اگر نماز پڑھ رہے ہو ساتھ، باپ اور بیٹی ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تب بھی یہی فاصلے کی رعایت کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بہرحال آیت اللہ سیستانی کا آپ کو لگ رہا ہے کہ 10 ہاتھ کا فاصلہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ہاتھ سے بھی مراد بالشت نہیں ہے، بلکہ ایک ہاتھ انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی کے جوڑ تک ایک ہاتھ ہے۔ جی، بالشت نہیں مراد اس سے، بلکہ ہاتھ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انگلیوں کے سرے سے لے کر اور کوہنی کے جوڑ تک یہ ایک ہاتھ شمار ہوگا، اس طرح کر کے 10 ہاتھ۔ تو آپ نے دیکھا کہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، ایک کمرے میں کیسے پڑھیں؟ تو اب یہاں پر احتیاط واجب کی بنا، ذرا آپ لوگ توجہ سے سنیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لیں، آغا سیستانی کے مقلدات خواتین یا مرد حضرات بھی، تو وہ پھر فرماتے ہیں کہ ایک بالشت، تو عام طور پر خواتین اور مرد کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ تو ہو ہی جاتا ہے، تو ایک بالشت کا فاصلہ بس اتنا کافی ہے اور ان کی نماز رجوع کرنے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر اس فاصلے کی شرط، ہاں البتہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کی کوئی تقلید میں ہے تو پھر ان کا مسئلہ ہے کہ وہ تو فتوے کی بنا پر ہی کہتے ہیں اور احتیاط نہیں لگائی ہے انہوں نے۔ اچھا، اب یہاں پر اسی میں ہی ایک مسئلہ ان کا بھی آتا ہے آیت اللہ شبیری زنجانی کا۔ نہیں، پہلے ایک مسئلہ اور بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ فاصلہ شرعی طور پر نہ ہو، مثلا اب تک ایسی نمازیں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، تو ایک تو یہ بھی مسئلے کا حال ہے کہ اب بھی رجوع کر لیں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف تو پچھلی ساری نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کیا، یعنی اگر کوئی ان فاصلے کی رعایت نہ کرے، اس فاصلے کی جو شرعی فاصلہ ان کے درمیان میں جتنا ہونا چاہیے، اس سے کمتر پہ انہوں نے نماز پڑھ لی، تو کیا یہ فقط ایک گناہ کی حد تک ہے یا کوئی مکروہ کام کی حد تک ہے، یا نماز کو بھی باطل کرتا ہے؟ تو آقا خوئی بھی فرماتے تھے اور آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ یہ عمل نماز کو باطل بھی کرتا ہے، یعنی اگر آپ نے شرعی فاصلے کی رعایت نہیں کی تو نماز باطل ہے۔ اچھا، ابھی یہ بھی مسئلہ آگے چل کر آئے گا کہ نماز میں کیا اس لحاظ سے کوئی فرق ہے کہ جس نے کوئی ایک آدمی وہ پہلے سے ہی نماز پڑھ رہا تھا، بعد میں عورت نے آ کر کم فاصلے پہ نماز شروع کر دی، تو اس میں آقا خوئی یہ فرماتے تھے کہ جس نے بعد میں نماز شروع کی ہے کم فاصلہ دے کر، اس کی نماز باطل ہے۔ آقا سیستانی فرماتے نہیں، یہ والا مسئلہ بھی نہیں، چاہے بعد میں شروع کی ہو چاہے پہلے شروع کی ہو، دونوں کی نمازیں اس لحاظ سے غلط ہو جائیں گی اگر نماز میں شرعی فاصلہ نہیں۔ البتہ احتیاط واجب والا مسئلہ ہے تو رجوع سے یہ والا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ مسئلہ سب کا نہیں ہے۔ مثلا آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے کہ مسئلہ صرف کراہیت کی حد تک ہے، مکروہ ہے، یعنی اگر شرعی فاصلہ ہونا تو یہی چاہیے کہ کم سے کم ایک بالشت کا فاصلہ ہو، لیکن اس کی اگر رعایت نہیں کی تو آپ کا نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن آغا سیستانی احتیاط واجب لگا کر نماز کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں، نماز بھی باطل ہو جائے گی اگر اس فاصلے کا خیال نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ شبیری زنجانی بھی اس میں یہی بات فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ قضا کر لے ان نمازوں کی، لیکن اگر اس فاصلے کی رعایت نہیں کی تو نمازوں کی قضا بھی لازم نہیں، یعنی اس سے وہ نمازوں کو باطل بھی نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال رجوع کر کے اس مسئلے کے اندر کافی سہولت مل جاتی ہے، ورنہ یہ مسئلہ بڑا اس لحاظ سے ٹیڑھا بن جاتا کہ گھر چھوٹے ہیں، ایک کمرے ہی کے اندر نماز پڑھنی ہے، مثلا بہت سے شوہر و بیوی ایک ہی کمرے کے اندر رہ رہے ہیں اور باہر نکلنا اس وقت مثلا پاسبل نہیں ہے، اور تو کہاں جا کے نماز پڑھیں، ورنہ پھر یہ والے مسئلے۔ ہاں، یا تو درمیان میں کوئی حائل ہو تو پھر یہ فاصلے کی شرط نہیں ہوتی، مثلا دیوار بیچ میں آ گئی، پردہ بیچ میں آ گیا تو پھر یہ فاصلے کی شرط وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ ایک ہی جگہ پر اس انداز سے پڑھ رہے ہیں، کوئی حائل اور رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر ان نمازوں کی یعنی اس میں پھر یہ شرعی فاصلہ اس انداز سے ہونا چاہیے۔ وہاں پر خاص طور پہ مسئلہ ادھر بہت زیادہ پیش آ جاتا ہے مکے اور مدینے کے اندر، وہاں پر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہوتی، اور وہاں پر تو مرد عورت کی جو بھی وہاں گئے ہیں ان کے اس لحاظ سے ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر کتنے زیادہ ان چیزوں کے اندر مسائل موجود ہیں، کتنا رش وہاں پر ہوتا ہے،
تو وہاں یہ 10 ہاتھ کا فاصلہ اور یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو وہاں کے لحاظ سے آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ جس طرح اژدہام وغیرہ ہوتا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے, اس وقت پھر اس شرعی فاصلے کی پابندی ختم ہو جاتی. تو اس لحاظ سے وہاں پر کے لحاظ سے ایک الگ ریلیکسیشن ہے. لیکن عمومی زندگی کے اعتبار سے جو نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں اس میں احتیاط واجب میں رجوع کر کے اس مسئلے کا حل نکل آتا ہے. اور پھر ایک بالشت کا فاصلہ تو عام طور پر ہوتا ہی ہے. اور اگر بالفرض اگر نماز باطل ہونے والا بھی جو مسئلہ ہے یا تو رجوع سے حل ہو جاتا ہے, ورنہ شبیری زنجانی کا بھی آپ نے سن لیا کہ وہ بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ ان نمازوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں. احتیاط مستحب ہے کہ قضا کر لے کہ جن میں اس شرعی فاصلے کی مخالفت سے جو نمازیں پڑھی. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال اچھا ہاں, اب جو اصل مسئلہ تو رہ گیا وہ یہ کہ کیا یہ شرعی فاصلے کی جو مسائل ہیں یہ صرف واجب نماز کے لیے یا مستحب نماز کے لیے بھی؟ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں, یعنی آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر یہی تمام احکامات جو واجب نمازوں کے لحاظ سے ہیں یہ مستحب نمازوں کے لیے بھی. یعنی یہ صرف واجب نماز والا مسئلہ نہیں. یعنی اگر کوئی عورت مثلا شوہر بھی جو نماز جعفر تیار پڑھ رہا ہے, عورت مثلا نافلہ کوئی پڑھ رہی ہے, یعنی یہ مستحب, یا کوئی شوہر واجب پڑھ رہا ہے اور وہ مستحب پڑھ رہی ہے, یا الٹا کر لیں اس کا, تو اس صورت میں بھی اس شرعی فاصلے کی رعایت کرنا لازم, احتیاط لازم کی بنا پر. البتہ پھر بہرحال وہ آپ نے دیکھ ہی لیا, اس کے اندر یہ آپ کے سامنے اگر دماغ میں رہے گا چارٹ تو آپ کو آسانی ہو جائے گی بات کو سمجھنے میں. اور پورے 3:30 بج گئے, اب ظاہر ہے دوسرا بھی آپ کا لیکچر ہونے والا ہے. نہیں وہاں پر تو دیکھیے وہاں پر اچھا ہاں ایک بات اور بتا دی جائے کہ یہ جو ہے جبکہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت کا مسئلہ ہے. یعنی مرد بھی نماز پڑھ رہا ہے اور عورت بھی نماز پڑھ رہی ہے, یہ اس وقت کا مسئلہ ہے. اور وہ گھر ہو یا خانہ کعبہ کا صحن یا اور کوئی مسجد وغیرہ ہو تو یہی حکم برقرار رہے گا. یعنی اور جگہوں کے لیے اچھا البتہ مثلا مرد تعقیبات پڑھ رہا ہے بیٹھا ہوا اور عورت نماز پڑھ رہی ہے, ان میں سے کوئی بھی ایک شخص کی نماز نہیں چاہے عورت مرد, تو پھر یہ والے احکام نہیں ہوتے, پھر وہ یہ شرعی فاصلہ کی رعایت لازم نہیں. نہیں وہ تو آپ کو پھر مل گیا نا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت, کیونکہ عام طور پہ ایک بالش کا فاصلہ ہو ہی جاتا ہے. اور شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر لیں تو پھر تو وہ جو پچھلی نمازیں اس لحاظ سے کم فاصلے تحت پڑھی گئیں ان کی بھی قضا لازم نہیں ہوتی. جی ہاں, اگر شرعی فاصلہ ہے تو خواہ عورت آگے کھڑی ہو جائے. بس ابھی رجوع کر لیں وحید و خراسانی کی طرف ہو جائے گی. صحیح نہیں, ان کے مثلا جہاں پر قدم ہے, یہ مثلا اگر عورت آگے کھڑی ہوئی ہے یا مرد آگے کھڑا ہوا ہے تو مثلا ابھی پھر فرض کر لیتے ہیں کہ عورت آگے کھڑی ہوئی ہے یا عورت برابر میں کھڑی ہوئی ہے, تو دونوں کے قدموں کے درمیان کم سے کم ایک بالشت کا فاصلہ ہو, رجوع کرنے کے بعد بھی جو ایک بالشت ہوتا ہے. یا مثلا عورت آگے کھڑی ہوئی ہے تو پھر ایک بالش کا فاصلہ اس کے قدموں میں اور مرد کی پیشانی زمین پر رکھنے کی جو جگہ ہے ان کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ رجوع کر کے ان سب مسائل کا حل نکل آیا ہے, تو وہ والا مسئلہ اب نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ دماغ میں ہونا چاہیے کہ اگر وہ رجوع نہیں کرے گا تو آغا سیستانی فرماتے ہیں اس کی نماز باطل ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.